رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بڑھ کر، یہی حوروں کا نغمہ ہے، محمد سا نہیں کوئی۔ سراپا آپ کا لکھنے کو قرآن سامنے رکھا، قلم نے اتنا لکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی، قلم نے قرآن کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ نبی ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اور تھوڑا آگے بڑھے، اللہ نے سیدھے راستے کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا سب سے بڑی نعمت سیدھا راستہ، سب سے بڑی نعمت صراط مستقیم انسان کو مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت تھے، وہ انسانیت کے امام تھے، کائنات کے امام تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، اور کیا تھے؟ لم یک من المشرکین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ یہ سیدھا راستہ ہے کیا ہے؟ قرآن پاک کو، اللہ کو جو اس کے نیک بندوں کے، انبیاء کرام کے بول پسند آئے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ کر دیے۔ کیوں؟ قرآن پاک کی ایک شان ہے مہیمن علیہ، یہ قرآن پاک پرانی کتابوں کا نگران ہے، ان کتابوں کی جتنی باتیں قیامت تک بچانی ہیں وہ بھی، اور اس دور کے انبیاء کرام کے جو الفاظ محفوظ رکھنے ہیں قیامت تک وہ بھی قرآن پاک میں اتار دیے گئے، تاکہ قیامت تک قرآن باقی رہے اور انبیاء کرام کی وہ باتیں بھی باقی رہیں۔ اور انبیاء کرام کی جو باتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ وہ قرآن پاک میں اتار دی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ہے جو لگتا ہے کہ اللہ کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کسی بات کو دہراتا نہیں ہے، رپیٹ نہیں کرتا ہے، ایک مرتبہ بات آ گئی چلو آگے، دوبارہ نہیں اس کو دہراتا ہے۔ اگر قرآن پاک کسی بات کو دہرا رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر اتنی پسند آئی اللہ کو کہ قرآن پاک نے ایک جگہ نہیں تین جگہ بیان کی۔ کتنی جگہ بیان کی؟ 3 جگہ۔ ہائے ہائے، تقریر کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے انسانوں یہ مان لو کہ پالنے والا اکیلا اللہ ہے، میرا پالنے والا بھی وہی ہے، تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، جس کا اعلان کروایا گیا آپ کی زبان سے۔ کیسے اعلان کرایا؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر وہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، فلا کاشف لہ، پوری کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس تکلیف سے کو آپ سے ہٹا سکے، وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر آپ کو کوئی مرتبہ وہ دینا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ پھر دوبارہ دہرایا اس مضمون، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند آیا۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے کوئی اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، انداز بدل کر پھر اس مضمون کو دہرایا، اور اگر وہ کوئی آپ کو خیر عطا کرنا چاہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ مضمون، اللہ کو اپنا رب مان لیں، حاجت روا مشکل کشا مان لیں، عزت اور ذلت کا مالک مان لیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ توجہ، آپ کو ذہن میں ہے یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ نہیں ذہن میں؟ 2 واقعے پیش آئے اکٹھے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ 2 واقعے کیا پیش آئے؟ بدر کے بعد آپ نے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، بنو قینقاع، ان کو اکٹھا کیا بازار میں اور ان کو کہا کہ بنو قینقاع تم ایسے لوگ ہو کہ لگتا ہے پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، اور تمہارے دماغ کی کھڑکیاں بھی کھلی ہیں،
میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، یہ جو بدر کا واقعہ پیش آیا ہے اس سے پتا چل گیا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب اس سچ کو تم مان لو ورنہ اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ انہوں نے آستینیں چڑھائیں اور انہوں نے کہا کہ مکہ کے کچھ بے وقوف شہری تھے، ان کو جنگ کرنی آتی نہیں تھی، ان کو آپ نے مار دیا، اس سے آپ دھوکے میں نہ پڑے، اگر ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا آپ کو پتا چل جائے گا جنگ کس کو کہتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ، نجران سے 80 عیسائی آئے، ایک دو نہیں 80 عیسائی، اور ایک وفد لے کر آئے اور آپ سے گفتگو کی اور آپ نے ان کو دین سمجھایا اور بتایا کہ اب عزت اس کو ملے گی جو اللہ کے اس دین کو قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی بڑی رومن امپائر اس کا کیا بنے گا، وہ ایسی چلی جائے گی، اور یہ پرشین امپائر اتنی بڑی طاقت، اس کو آپ للکار سکیں گے؟ ان دونوں کے اس کو سامنے رکھ کر قرآن نے کہا قل، پہلے سے یہ ہے میرے حبیب ان کو سنا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہائے ہائے، جب کہا گیا تھا بنو قینقاع کے سمجھ میں آیا، ان کو سنائی گئی آیت، لیکن ان کا دماغ خراب ہوا اور وہ تو بس ایک جھٹکے میں ہی مدینہ سے نکلے، اور قرآن پاک نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، او نگاہوں والوں دیکھو کیا ہوا ہے، کس کو اللہ کی طاقت کہتے ہیں۔ اور پرشین امپائر اور رومن امپائر کا کیا ہوا، وہ تو اس منظر کو دیکھو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا وہ منظر ہوگا کہ جب تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے، سراقہ بن مالک بن جوشم، اس نے کہا میرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے، فرمایا میرا رب مجھے بتا رہا ہے، جبرائیل آیا ہے یہ خوشخبری لے کر کے کہ تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے۔ وہ حیران ایسا بھی ہوگا۔ اور حضرت عمر کے دور میں جب کسرا نے شکست کھائی اور اس کے کنگن مدینہ پہنچے تو آپ نے سراقہ کو بلایا اور اس کو پہنایا اور پہنا کر کے کہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ پیغام تھا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا بھی رب اللہ تمہارا بھی رب اللہ، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے میرے حبیب، انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے دشمن ہیں، اس وجہ سے، اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ نعوذ باللہ سیدھے راستے کی طرف بلانا چھوڑ دیں تو کوئی دشمن رہے گا آپ کا؟ لیکن ہائے ہائے قیامت تک کیسی کیسی ہوائیں چلیں گی اور صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوششیں ہوں گی۔ چند لفظوں کے اندر بیان کر دیا گیا، چند لفظوں کے اندر فَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات نہیں ماننا ان قسمیں کھانے والوں کی اور جھوٹوں کی اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں کی اور دوسروں کے تانا دینے والوں کی اور خیر سے روکنے والوں کی اور اپنے آپ کو بھولنے والوں کی اور ان کی جن کے باپ دادا کا پتہ ہی نہیں ہے، مجہول النسب قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں باپ کون ہے دادا کون ہے، ان کی بات نہیں ماننا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو اس کے سب سے بڑے سرکردہ ہیں کہ دنیا میں جھوٹ کو پھیلایا جائے اور حق کو دبایا جائے اور سچ کو مٹایا جائے، ان سب کے اندر یہ صفات کیسی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک نے ان کی تصویر کھینچ کر کے ایمان والوں کو بتا دی۔ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتیں بیان کرنے